اگر سن رہی ہوں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، میرے انتہائی فاضل دوست حضرت مولانا قاری عطاء اللہ صاحب، ان کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہر مہینے میں ایک دن درس قرآن کے لیے آپ وقت دیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہر مہینے آپ کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم انشاءاللہ العزیز ملتے رہیں گے۔ آج ہمارا پہلا درس ہے۔ اس پہلے درس میں چند اصولی چیزیں بیان کروں گا تاکہ اس کے بعد جتنے بھی درس آئیں ان کی بنیاد اسی پر کھڑی ہو۔ اصولی چیز کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نبی انسان کو مسلمان بنانے کے لیے آتا ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ نبی انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ نبی انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ کون سا انسان؟ جس انسان کے بارے میں خدا کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر بچے کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ، دوسرے لفظوں میں فطرت سلیمہ کا معنی ہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہودی کے گھر میں ہو، عیسائی کے گھر میں ہو، ہندو کے گھر میں ہو، ہر بچہ اپنی فطرت سلیمہ پہ ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین چاہیں تو اسے یہودی بنا دیں، چاہیں تو اسے عیسائی بنا دیں، چاہیں تو اسے مجوسی بنا دیں، چاہیں تو اسے مسلمان بنا دیں۔ والدین اپنے بچوں کو یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے ذمے اولاد کے جو حقوق ہیں، والدین کے ذمے اولاد کے جو حقوق ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے؟ پہلا حق، بچہ یا بچی جب پیدا ہوں تو ان کا نام اسلامی رکھیں۔ یہ والدین پر اولاد کا پہلا حق ہے۔
دوسرا حق، جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کی تربیت گھر کے اندر، گھر کے ماحول میں اسلامی بنائی جائے۔ بچہ بولنا شروع کرے تو اسے سکھایا جائے کہ تو نے کھانا کھانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، تو نے پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے تو کیا دعا کر کے جانا ہے، تو نے دودھ پینا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے۔ اس کی تربیت اسلامی کرنا، یہ دوسرا حق ہے والدین پر اولاد کا۔ اور تیسرا حق ہے کہ جو بچہ بڑا ہوتا جائے اس کو اسلامی تعلیم دینا، اس کو قرآن و سنت کے ساتھ مانوس کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم دینا، یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہے کہ جب آپ بچے کا نام اسلامی رکھ چکے، اس کی تربیت اسلامی کر چکے، اس کو تعلیم اسلامی دے چکے، تو اب شریعت کے طریقے کے مطابق ان کا نکاح کر دینا۔ یہ ہیں والدین پر اولاد کے 4 حق۔ ان کا نام اسلامی رکھنا، ان کو تربیت اسلامی دینا، ان کو تعلیم اسلامی دینا، ان کا نکاح اسلامی طریقے سے کر دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پہلے تمہاری غفلت کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا تو قصوروار تم ہو گئے، اور نکاح کے بعد یہ چاروں حقوق ادا کرنے کے بعد بچہ بگڑ گیا تو تم اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہو، کیونکہ تمہارے ذمے جو حقوق لگائے گئے تھے وہ حقوق تم نے ادا کر دیے۔ اللہ رب العزت ہر بچے کو کس فطرت پر پیدا کرتے ہیں؟ اس فطرت پر جس کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی روحوں سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو فرعون کی روح کا جواب بھی یہی تھا، بلا یا اللہ کیوں نہیں؟ نمرود کی روح کا جواب بھی یہی تھا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ حامان کی روح کا جواب بھی یہی تھا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کی روحوں کا جواب بھی یہی تھا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب وہ عہد لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت وہ اسی عہد پر قائم ہوتا ہے، وہ موحد ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے والدین کے طرز زندگی کو دیکھتا ہے، اپنے والدین کے اعمال و افعال کو دیکھتا ہے، تو وہ اگر اس فطرت کے عین مطابق ہیں تو بچہ اسی فطرت پہ چلے گا، اس کے اندر توحید ہی پیدا ہوگی۔ اور آپ عام طور پر دیکھتے ہیں اکثر گھروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح العقیدہ مسلمان بشرط کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کے حوالے سے بھی مسلمان ہو، صرف عقیدے کے حوالے سے نہیں،
اپنے گھر کے ماحول کے حوالے سے بھی مسلمان ہو تو ان کا بچہ بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا. اور اگر گھر کے اندر صحیح العقیدہ تو ہیں والدین لیکن ہیں بے عمل، عقیدہ صحیح ہے عمل صحیح نہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، گھر کے اندر ٹی وی چل رہے ہیں، گھر کا ماحول گانوں والا ہے، موسیقی والا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس ماحول کا بچے کے دل پہ اثر پڑے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ جو اچھی فطرت لے کے آیا تھا تمہارے برے ماحول کی وجہ سے برا ہو گیا. آیا اچھی فطرت لے کے تھا، اللہ کی توحید لے کے آیا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک ہے فطرت، ایک ہے شریعت. ہر بچہ فطرت کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے، شریعت آتی ہے اس فطرت کی حفاظت کے لیے. شریعت، نبی آتے ہیں اس فطرت کی حفاظت کے لیے، وہی آتی ہے اس فطرت کی حفاظت کے لیے، نبوت آتی ہے اس فطرت کی حفاظت کے لیے، آسمانی کتابیں آتی ہیں اس فطرت کی حفاظت کے لیے. اب اللہ رب العزت نے بچے کو فطرت کے اعتبار سے پاک پیدا کیا. اب اس کے بعد اس کے گھر کے اندر ماحول شریعت کا ہے تو اس کی فطرت محفوظ ہے. اس کے گھر کے اندر عقائد شریعت کے مطابق ہیں تو بچے کی فطرت محفوظ ہے. اس کے گھر کی تہذیب اور ثقافت شریعت کے مطابق ہے تو بچے کی فطرت محفوظ ہے. لیکن اگر گھر کا ماحول شریعت والا نہیں تو گویا بچے کی فطرت کو تم نے خطرے میں ڈال دیا. گھر کی تہذیب شریعت والی نہیں، تم نے بچے کی فطرت کو خطرے میں ڈال دیا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر بچے کو فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے. میں اسی لیے پہلے آپ سے یہ جملہ کہا کہ نبی انسان کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے. اگر انسان پہلے سے انسان ہو، جملے پہ ذرا توجہ دینا، انسان اگر پہلے سے انسان ہو، نبی اس کے سامنے اعلان نبوت کرے تو ابو بکر کی طرح ایمان میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا. انسان اگر پہلے سے انسان ہو، نبی اعلان نبوت کرے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ایمان لانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا. انسان کے اندر انسانیت موجود ہو، اندر کا انسان زندہ ہو تو وہ ایمان لانے میں کبھی تاخیر نہیں کر سکتا. ہاں، وہ اندر کا انسان بیدار ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، اندر کا انسان بیدار ہونے میں وقت لگ سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کوئی نبوت سے 1 مہینہ بعد ایمان لا رہا ہے، کوئی نبوت کے 1 سال بعد ایمان لا رہا ہے، کوئی نبوت کے 10 سال بعد ایمان لا رہا ہے، کوئی نبوت کے 23 سال بعد ایمان لا رہا ہے۔ جس کی انسانیت اندر کی درست ہوتی گئی، ایمان کا کنیکشن جڑتا گیا، تو نبی انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے؟ انسان امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب تک انسان کو 4 چیزیں حاصل نہ ہو وہ انسان نہیں بن سکتا۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز، انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ دوسری چیز، انسان اپنے رب کو پہچانے۔ تیسری چیز، انسان اس دنیا کو پہچانے۔ چوتھی چیز، انسان آخرت کو پہچانے۔ یہ 4 چیزوں کی معرفت انسان کو حاصل ہو تو انسان بنتا ہے۔ اب اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم 3 چیزیں اپنے بارے میں پہچان لیں تو ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ پہلی چیز، میری حقیقت کیا ہے؟ دوسری چیز، میری عظمت کیا ہے؟ تیسری چیز، میرا مقصد کیا ہے؟ 3 چیزیں اگر انسان اپنے بارے میں سمجھ لے، میری حقیقت کیا ہے؟ میں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہوں۔ ہر آدمی جانتا ہے۔ جھونپڑی میں پیدا ہونے والا انسان بھی پانی کے اسی قطرے سے پیدا ہوتا ہے۔ کوٹھی میں پیدا ہونے والا انسان بھی پانی کے اسی قطرے سے پیدا ہوتا ہے۔ بنگلے میں پیدا ہونے والا انسان بھی پانی کے اسی قطرے سے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں پہچاننے والی چیز یہ ہے، میری حقیقت کیا ہے؟ میں پانی کا وہ ناپاک قطرہ ہوں جو جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم سے نکلے تو غسل واجب۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو سمجھے۔ حقیقت میری یہ ہے کہ میں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے۔ کوٹھی بنگلوں یا بڑے بڑے محلات میں پیدا ہونے والے بچے کوئی ہیرے جوہرات سے پیدا نہیں ہوتے۔ حقیقت ان کی بھی یہی ہے۔ اور دوسری چیز کہ ہم اپنی عظمت کو پہچانیں۔ حقیقت میری یہ ہے کہ میں پانی کا ناپاک قطرہ ہوں، اور عظمت میری یہ ہے کہ فرشتے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حقیقت میری کیا ہے کہ پانی کا ناپاک قطرہ ہوں۔ عظمت میری یہ ہے کہ میں وہ مخلوق ہوں، کائنات کی واحد وہ مخلوق جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ باقی ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے اپنے کن کے اشارے سے بنائی۔ زمین کتنی بڑی ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زمین، کن کا اشارہ کیا زمین بن گئی۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، کن کا اشارہ کیا پہاڑ بن گئے۔ کن کا اشارہ کیا چاند سورج ستارے بن گئے۔
کن کا اشارہ کیا آسمان بن گئے. لیکن اتنا سا انسان 5-6 فٹ کا انسان اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی کو گوندا، اپنے ہاتھوں سے اس کے نقش و نگار بنائے، اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کر کے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے اس مقام کی قسم جہاں میں نے اپنے کلیم سے کلام کیا تھا، مجھے اس شہر کی قسم جہاں میرا محبوب اپنے قدم لے کے چلتا ہے. 4 قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کے اندر انسان سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی بنائی نہیں. سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کے ذرا اندازہ کیجئے، واپس لوٹئے، حقیقت کیا ہے؟ پانی کا ناپاک قطرہ. عظمت کیا ہے؟ اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے بنا کے 4 قسمیں کھا کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں میں نے کائنات میں اس سے زیادہ کوئی مخلوق بنائی نہیں. اور پھر فرشتوں کو میرے سامنے سجدہ ریز کرتے ہیں. یہ ہے میری عظمت. اور میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے میرا مقصد میری تخلیق سے پہلے ہی بیان کر دیا تھا. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین کے اندر میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے. خلافت کا کیا مطلب؟ خلافت کا مطلب یہ بناؤں گا تو میں اس کو اوپر کچھ عرصے تک رکھوں گا جنت میں، پھر اتاروں گا زمین پر، پھر اس کو زمین پر نظام دوں گا آسمان سے. نظام یہ زمین اور آسمان کا جوڑ ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب زمین اور آسمان کے نظاموں کو جوڑنا چاہا تو دونوں سے پوچھا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہارے نظاموں کو جوڑ دوں؟ خوش ہو تم؟ دونوں نے کہا یا اللہ ہم خوش ہیں. اللہ کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ذرا توجہ میری طرف. اللہ کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ تم یہ کام خوشی سے کر لو تو اچھا ہے، ورنہ تصغیر اور تکوین کے طور پر تو میں کروں گا ہی. دونوں نے کہا یا اللہ ہم خوش ہیں. اللہ نے زمین و آسمان کے نظام کو جوڑا. سورج آسمان کا، تپش زمین پر. ذرا توجہ دیجئے گا. سورج آسمان کا، تپش زمین پر. چاند آسمان کا، روشنی زمین پر. ستارے آسمانوں پر، زینت زمین والوں کے لیے. حکومت زمین کی، حاکمیت آسمان کی. حکومت ذرا آپ بھی بولیے. حکومت اور حاکمیت آسمان کی. یعنی اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا کہ زمین پر جا کر تو نے اپنی پارلیمنٹ سے نہیں، اپنے نفس سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنی مشاورت سے نہیں، میری حاکمیت کے مطابق میری زمین پر
حکومت قائم کرنی ہے، سبحان اللہ، خلافت تیرے پاس ہوگی، حکومت تیرے پاس ہوگی، نظام کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے، ذرا اونچی آواز سے. آسمان سے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ بات بھی میں کہتا چلوں، اسلام کے نظام اور باقی نظاموں میں بنیادی طور پر فرق ہی یہی ہے، جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہاں حاکمیت شخص واحد کی ہوتی ہے، جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں حاکمیت پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، جہاں خلافت ہوتی ہے وہاں حاکمیت حاکم اعلیٰ کی ہوتی ہے. بے شک. واہ. حاکمیت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. اسلام کے نظام میں اور باقی نظاموں میں فرق یہی ہے. اسلام کے اندر حاکمیت اعلیٰ کس کی؟ ذرا اونچی آواز سے. اللہ کی. اللہ کی. تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظاموں کو جوڑا. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چاند جب طلوع ہوتا ہے، جن لوگوں کو ساحلی علاقوں پر جانے کا موقع ملا ہو انہیں معلوم ہوگا کہ چاند آسمان پر ہے. جوں جوں وہ بڑھتا جاتا ہے 13، 14، 15، 16 ان دنوں میں وہ آسمان پہ چمک رہا ہے، طوفان سمندر میں اٹھ رہا ہے، سبحان اللہ. واہ. تلاطم سمندر میں برپا ہو رہا ہے. باقاعدہ سیکورٹی کھڑی ہوتی ہے ان دنوں میں کوئی سمندر کے قریب نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر اس وقت اس حالت میں ہے، چاند کا عروج سمندر کے لیے طغیانی کا باعث بن رہا ہے. اب زمین و آسمان کے نظام کو اللہ نے جوڑا، ظاہری لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی. مجھ سے ایک شخص نے بہت عرصہ ہوا ایک سوال کیا تھا کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کو آپس میں جوڑا، اب آسمان والے تو زمین پہ آتے ہیں، زمین والے آسمان پہ کیوں نہیں جاتے؟ فرشتے آتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. وہ آسمانی مخلوق ہیں زمینی؟ بے شک. آسمان والے تو زمین پہ آتے ہیں، زمین والے آسمان پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا میرے رب کو پتا تھا تیرے جیسے لوگ اعتراض کرنے والے ہوں گے، اس لیے میرا رب اس پوری کائنات کے زمین کے سب سے بڑے نمائندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمان پہ لے کے گئے، سبحان اللہ. بے شک. بے شک. بلکہ اس سے بھی اوپر لے کے گئے جہاں آسمان والے بھی نہیں جا سکتے. بے شک. بے شک. اور پھر اس سے پہلے اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے کے گئے جو آج تک آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے. یہ زمین و آسمان کا کنیکشن اللہ رب العزت نے جوڑ دیا. اللہ چاہتے تھے خلافت زمین پر ہو، حاکمیت آسمان پر. واہ. واہ. حاکمیت کہاں ہو؟ آسمان پر. اور ہمارے لیے واقعی حاکمیت آسمان پر ہے. بے شک. تو ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارا مقصد بیان کر دیا کہ تمہارا حقیقت کیا ہے. لوٹ چلو، حقیقت کیا ہے؟ پانی کا ناپاک قطرہ. عظمت کیا ہے؟ فرشتے تمہارے سامنے سجدہ ریز. مقصد کیا ہے؟ تم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو، اپنے وجود سے لے کر ساری زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنا، اللہ کا نظام لانا. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کی زمین پر. اللہ کا نظام. جیسے دنیا والے نعرے لگاتے ہیں امریکہ کی زمین امریکہ کا نظام، روس کی زمین روس کا نظام، چائنا کی زمین چائنا کا نظام، جاپان کی زمین جاپان کا نظام. میں کہتا ہوں اللہ کی زمین اللہ کا نظام. بے شک. بے شک. میں کہتا ہوں اللہ کی زمین. اللہ کا اور یہی ہمارا مقصد ہے
تو اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اپنی حقیقت پہچانے، اپنی عظمت پہچانے، اپنا مقصد پہچانے، اور دوسرے نمبر پر ہے خدا شناسی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ اب ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، لیکن کتنا کہ وہ ہمارا معبود ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ معبود کہتے کس کو ہیں؟ معبود کے اوصاف کیا ہیں؟ یاد رکھیے، جب تک خدا کے بارے میں 6 چیزوں پر ہمارا ایمان نہ ہو، ہم اللہ کو معبود نہیں مان رہے۔ پہلی چیز، جب ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ہمارے خداؤں کو، ہمارے مشکل کشاؤں کو، ہمارے حاجت رواؤں کو بگاڑنے والے، توڑنے والے، ذرا تو بتا تیرا خدا کون سا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سیدھا سا جواب دیا تھا، الذی خلقنی۔ تمہارے خدا وہ جن کو تم بناتے ہو، میرا خدا وہ جس نے مجھے بنایا۔ تمہارے خدا وہ جن کو تم بناتے ہو، میرا خدا وہ جس نے مجھے بنایا ہے۔ سب سے پہلا معبود کی صفت اس کا خالق ہونا ہے، وہ خود ساری کائنات کا بنانے والا ہو، اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو۔ اللہ کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں؟ دوسرا، معبود وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کے رزق کی چابیاں۔ کائنات کا رزق کس کے ہاتھ میں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اس کو رازق ماننا، یہ دوسری صفت ہے۔ جب تک اس کو رازق نہ مانے، اور یاد رکھیے رازق ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ میں محنت چھوڑ دوں۔ رازق ماننے کا مطلب یہ کہ یا اللہ محنت میری، نتیجہ تیرا، محنت میری۔ اور اگلی بات بھی کر دوں، اگر میں اپنی محنت سے ناجائز سے ہٹ کر ناجائز طریقے سے کچھ کماتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو رازق نہیں مانا۔ میں نے اپنے رب کو رازق مانا کہ محنت میری، جو بھی اس محنت میں حلال ذریعے سے ملے گا وہ میرے رب کا دیا ہوا رزق ہے، اور وہ رازق ہے۔ اور اگر میں یہ سوچوں کہ جتنا وہ دے رہا ہے اس سے تو میرا گزارا نہیں چلتا، کچھ رشوت لے لینی چاہیے، کچھ سود سے لے لینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا کے رازق ہونے کے بارے میں عقیدہ کامل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، پہلا وہ خالق ہے، دوسرا رازق ہے، تیسرا حاکم ہے۔ حاکم کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ حقیقی حاکم کون ہے؟ بے شک اس نے دنیا میں اپنے درجے میں حاکمیت کسی نہ کسی کو دی ہوئی ہے، لیکن ان حاکمیتوں کا حاکم کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا ہے۔ ذرا توجہ دیجئے گا،
لعنت ہے ایسے شخص پر جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا ہے۔ شہنشاہ کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور آپ بتائیے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ حاکم اعلیٰ وہی ہے۔ زمین پر اس نے اپنے اپنے درجے میں والدین کو اولاد پر حاکمیت دی ہے، استاد کو شاگردوں پر حاکمیت دی ہے، دفتر کے افسر اعلیٰ کو دفتر کے عملے پر حاکمیت دی ہے، ریاست کے حکمران کو ریاست پر حاکمیت دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کائنات کا ہر بڑے سے بڑا حاکم اس کا محکوم ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا حاکم بھی اس کا محکوم ہے۔ اس کو حاکم ماننا، اب میں اس کو کہوں کہ زبان سے تو کہوں میرا حاکم وہ ہے، اور فیصلے میں وائٹ ہاؤس سے کراؤں، فیصلے میں پینٹاگون سے کراؤں، فیصلے میں یورپین یونین سے کراؤں، تو کیا میرا ایمان مشکوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حاکم وہ ہے، حاکمیت بھی اسی کی، فیصلے بھی اسی کے۔ اور چوتھی چیز پہلی کیا بتائی؟ خالق ہے، دوسری رازق ہے، تیسرا حاکم ہے، چوتھا مالک بھی وہی ہے۔ مالک بھی حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا ہلاکت ہو اس نادان انسان کے لیے، صبح سے لے کر شام تک یہی رونا روئے جاتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ ارے تیرا مال ہے کیا؟ یہ خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے، تیرا مال ہے کیا؟ تیرا مال وہ جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہ جو تو نے پہن لیا، یا تیرا مال وہ جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا؟ جو تو نے کھا لیا دنیا میں تیرے کام آ گیا، جو تو نے پہن لیا دنیا میں تیرے کام آ گیا، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ باقی سارا کچھ پچھلوں کا ہے، تیرا نہیں۔ یہ تیری نادانی ہے۔ انسان اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور قادر کون ہے؟ کس کو قدرت حاصل ہے مجھے وجود دینے کی؟ کس کو قدرت حاصل ہے بچپن سے مجھے جوان کرنے اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے جانے کی؟ کس کی قدرت میں ہے مجھے بیمار کرنا؟ کس کی قدرت میں ہے مجھے شفا دینا؟ کس کی قدرت میں ہے مجھے امیر بنانا؟ کس کی قدرت میں ہے مجھے غریب بنانا؟ کس کی قدرت میں ہے مجھے کوٹھی دینا؟ کس کی قدرت میں ہے مجھے جھونپڑا دینا؟ کیوں بھائی؟ قادر کون؟ اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے۔ اب جو اگلی بات کروں گا وہ سمجھ آ جائے گی ساری بات۔ قادر کون؟ اللہ۔ یہ پانچویں صفت ہے معبود کی، اور چھٹی صفت ہے اس کو حکیم ماننا۔ اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اس نے میری جیب خالی رکھی ہے تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ اس نے مجھے جھونپڑا دیا ہے تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ اس نے مجھے بہت بینک بیلنس دیا ہے، اس میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ یاد رکھیے جب تک اللہ کے بارے میں یہ 6 چیزوں پر ایمان کامل نہ ہو، ہم سوچتے رہتے ہیں اس کے پاس کوٹھی ہے میرے پاس نہیں۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو میں حکیم نہیں مان رہا۔
اللہ رب العزت کے حکیم ہونے پر میں شبہ کر رہا ہوں؟ ہمارا ایمان ہے اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی، حاکم بھی، مالک بھی، قادر بھی، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت بھی